الرسول الأمين خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى وأحمد المجتبى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وعلى جميع الملائكة والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آج 19 سال کے بعد آپ کے اس علاقے میں، اس بستی میں، اس ادارے میں محض اللہ پاک کے فضل و کرم و لطف و رحم کے صدقے میں، اس کی رحمت و عنایت کے صدقے میں حاضری نصیب ہوئی. ایک بہار ہے، ایک کھلا ہوا چمن ہے. اس کی مہک، اس کی خوشبو جہاں اس پورے علاقے کو معطر کر رہی ہے، وہاں اتنے لمبے عرصے کے بعد میری حاضری پر میرے لیے بھی قابل تعجب چیز ہے. بہت سارے واقعات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خواب بن جاتے ہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کل کی بات ہے. ایک منحنی سے جسم کا نوجوان، کمزور بدن، لیکن پہاڑوں جیسی ہمت رکھنے والا، پھیکے رنگ کا انسان لیکن اپنے سینے کے اندر سورج سے زیادہ چمکنے والا دل رکھنے والا، قرآن کی محبت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، دین کا درد، امت کی فکر سے جس کا سینہ بھرا ہوا تھا، دل لبریز تھا۔ اگرچہ میرے ساتھ وہ پڑھے نہیں اور وہ کوئی باضابطہ عالم و حافظ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود دین کی نسبت پر یا ہمارے نانا مرحوم کے قائم کردہ ادارے سے فیض حاصل کرنے کی نسبت پر میرے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا۔ مرحوم اقبال صاحب، اللہ پاک ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے۔ کتنی کوششوں کے بعد، کاوشوں کے بعد مجھ کو لے کر یہاں آئے تھے۔ وہ منظر میرے نگاہوں کے سامنے، یہ پورا علاقہ اس کے لیے بالکل ایسے تھا جیسے بکری بھیڑیوں کے حصار میں گھری ہوتی ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو قرآن کے چند حرف میں نے سیکھے ہیں یہ میں اس علاقے کے بچوں کو سکھا دوں۔ میں نماز پڑھنا جانتا ہوں تو علاقے کے لوگ بھی نماز پڑھنے لگے، میں نے نماز کا طریقہ سکھا۔ بس اس کو قصور مانا گیا، اس کو جرم مانا گیا۔ تو جن حالات کا وہ شکار ہوئے انہوں نے مجھے وہ حالات دبے لفظوں میں بتائے۔ میں خود چھوٹا تھا، 19 سال پہلے، نہ میرے تجربات، نہ مجھے حالات کا اندازہ۔ تو انہوں نے مجھ کو شاید اپنے اعتبار سے کوئی ہمدرد سمجھا، ان کی پہنچ مجھ تک تھی، ان نے مجھ سے مشورے مانگے۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں کیا مشورہ دوں، لیکن اپنی جگہ میں نے یہ سمجھا کہ نام کا ایک مولوی ہوں، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے۔ تو مجھے نہیں یاد میں نے ان کو کیا رائے دی، کیا مشورے دیے۔ البتہ ایک بات تو کہی تھی کہ جہاں تک ہوگا انشاءاللہ العزیز آنا جانا رہے گا، ساتھ دیں گے۔ پھر وہ اس لق و دق صحرا میں مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ان کے چھوٹے بھائی گاڑی میں مجھے لے کے آئے، میں نے ان سے حالات پوچھے تو اچانک میرے ذہن میں ایک آیت آئی، زبان پر بھی آئی کہ ایسے ہی حالات سے دوچار ہو کر قسم پرسی، بے چارگی، بے کسی اور بے بسی میں، بے آب و گیاہ جنگل میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عیال کو چھوڑا تھا، حالات نہیں تھے بہار کے، انسان کی زندگی باقی رہنے کے سامان نہیں تھے، لیکن انہوں نے دعا کی تھی بڑے عزم کے ساتھ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں، جنگل میں، ریگستان اور صحرا میں اپنا عیال لا کے چھوڑ دیا ہے، ان کو ہمسایہ بنایا ہے میں نے، کسی مالدار کا نہیں، زمیندار اور دنیا دار کا نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کا ہمسایہ بنا۔ میں تو جا رہا ہوں، مالی جانتا ہے نا جس نے باغ بنایا ہو کہ اس باغ کو بنانے میں کتنا خون پسینہ بہا ہے، قدر تو وہ جانتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں مالی ہوں، عیال والا ہوں، لیکن اپنے عیال کی روزی روٹی، ان کے کھانے پینے کا بھی میں انتظام نہیں کر سکتا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے پھر کہیں اور جانا ہے۔ تو دعا کی،
فجعل فدة من الناس تهوی الیہم، میں جا رہا ہوں لیکن اپنی مخلوق اور بندوں کے دل کو ان کی طرف مائل کر دیں، میں چلا جاؤں۔ پھر کچھ ایسے حالات بنا کہ ان کی محبتیں، ان کی عقیدتیں لوگوں کے دلوں میں رچ بس جائیں، یہ خالی ہاتھ نہ رہیں، یہ تنہا نہ رہیں، ان کے ہاتھ پیر بنے، دست و بازو بنے۔ اللہ پاک نے اس درد سے نکلی ہوئی دعا کو قبولیت بخشی، اور اسی وقت نہیں، ان کی نسلوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم تم نے جو قربانی دی ہے ہم تمہارے جذبے کو ضائع نہیں کریں گے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہم اپنے نیکوکار بندوں کی محنتیں ضائع نہیں کرتے، فکر نہ کریں، آپ چلے جائیں۔ بندے ہی نہیں، ساری کائنات قیامت تک اسی جگہ کو اپنا مرکز سمجھے گی۔ اور پھر ہمارے سامنے جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، آج بھی کوئی دریا نہیں، کوئی چشمہ نہیں، لیکن وہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے لیے پانی کا چشمہ ابلا تھا، وہ ساری دنیا کو 3000 سال سے زائد عرصہ گزر گئے، یا 5000 سال یا 7000 سال گزر گئے، دنیا سیراب ہو رہی ہے، پانی ختم نہیں ہو۔ خدا تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح بندوں کی محنتیں، ان کی کوششیں رائگاں اور ضائع نہیں کرتے، ان کی حفاظت کا غیبی نظام کرتے ہیں۔ غیبی نظام کا مطلب ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ خطبے میں نے آیت پڑھی، سورہ کہف قرآن پاک کی معروف صورت ہے، مشہور صورت ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص جمعہ کے دن اس صورت کی تلاوت کرے تو اسے بہت ساری نعمتیں جو ملیں گی، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اگلے جمعے تک اس کے لیے اس کی برکت سے ایک نور قائم رہے گا جو اس کو حق ناحق سمجھاتا رہے گا۔ اور جب حق و ناحق میں ایسا زبردست التباس اور اشتباہ پیدا ہو جائے کہ بڑوں کو سمجھ میں نہ آئے حق کیا ہے ناحق کیا ہے، وہ فتنہ دجال کی صورت میں جب آئے گا تو حدیث میں آیا جو سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے، اگر اس کی موجودگی میں دجال نکل آیا تو اس کو پہچان بھی لے گا، اس سے بچ بھی جائے گا۔ حالانکہ دجال جب آئے گا اس قدر سخت، بھیانک، خطرناک اور دہشت ناک و ہولناک حالات ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قبر کے حالات بیان کیے تو ہم ڈرے، کیا کیا ہوگا قبر۔ قیامت کے دن کا منظر بیان کیا تو ہم گھبرائے کہ کیا کیا ہوگا قیامت کے دن۔ پھر جہنم کی ہولناکیاں بیان کی تو پریشان ہو گئے، لیکن ہم نہ جہنم سے اتنے ڈرے، نہ قبر کے حالات سے اتنے ڈرے، نہ قیامت کے دن کی پریشانی سے اتنے ڈرے جتنی گھبراہٹ ہمیں اس وقت ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے دجال کا ذکر کر کے صحابہ میں کہ کیسے خطرناک حالات ہوں گے اور حق اور باطل کیسے ایک دوسرے سے ملتبس ہو جائے گا، اور کیسے عجیب و غریب حالات میں یہ پہچان ہی نہیں ہوگی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ دجال آئے گا اور وہ اپنے باطل کو حق کی صورت میں، گمراہی کو اچھائی کی صورت میں، ضلالت کو ہدایت کی صورت میں پیش کرے گا، اور ایسے کرتب اور شعبدہ بازیاں دکھائے گا کہ اس کو پہچان کر بھی لوگ اس کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ بیان مکمل کر کے گھر تشریف لے گئے، گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا ما یبکی، عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا تکلیف ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ مسجد میں دجال کے حالات بیان کر رہے تھے، جب وہ آئے گا تو کیسے نازک حالات ہوں گے تو میں بھی سن رہی تھی،
میں اتنی گھبرا گئی دجال سے کہ آپ کے آنے سے پہلے ڈر کی وجہ سے میں رونے لگی۔ حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میری موجودگی میں آ گیا تو تمہارے لیے میں کافی ہوں۔ اور اب بچاؤ کے لیے سورہ کہف کی تلاوت۔ اسی سورہ کہف میں حق تعالی شانہ نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ وہ ایک خاص علم حاصل کرنے کے لیے لمبے سفر پہ نکلے تھے۔ اس سفر میں اس علم کو سکھانے والے اللہ کے برگزیدہ جو بندے انہیں ملے، ان کے ساتھ ایک شرط اور معاہدے کے ساتھ انہوں نے معیت اختیار کی کہ جب تک آپ سفر میں رہیں گے میں علم حاصل کرنے کے لیے اس سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ کون سا بندہ تھا۔ حضرت خضر ان کو ساتھ لے کے چلے حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی ہیں اور خلاف شریعت پیغمبر برداشت کر ہی نہیں سکتا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام جو کام کرتے تھے وہ سارے کے سارے کام حضرت موسیٰ کو ظاہری اعتبار سے شریعت کے خلاف لگتے تھے، اس لیے برداشت نہیں کر پاتے تھے، جگہ جگہ ٹوکتے تھے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ان میں سے ایک واقعہ تھا کہ کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر کشتی میں ہی سوراخ کرنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا عجیب انسان ہو کہ جو ہم پر احسان کرے، ہمیں کشتی میں بٹھا کے پار پہنچائے، اس کو اجرت دینی چاہیے کہ اس کی کشتی توڑنی چاہیے؟ ہم نے دوسرا ایک کام کیا۔ ایک بستی میں بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں خوبصورت سا بچہ چھوٹا سا کھیل رہا تھا، اسے بلا کر اس کی گردن پکڑی، سر کہیں جسم کہیں۔ اس قتل کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ عجیب بندے ہو، میں تو تم سے کچھ سیکھنے آیا تھا، تم قاتل بھی ہو، قتل بھی کرتے ہو، ناحق قتل کرتے ہو۔ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم کی جان لے لی تم نے کہا ابھی کیا ہوا، ابھی دیکھو ہم کیا کیا کرتے۔ ایک تیسرا کام یہ کیا کہ تھکے ہارے یہ مسافر ایک بستی میں داخل ہوئے تو بستی کے لوگوں سے کہا کھانا دے دو، استطعما، بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ۔ مسافر چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، بھوکا ہو، اسے کوئی کھانا کھلانے سے روک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا، کون روکے گا کھانا اس سے؟ لیکن یہ بستی والے اتنے نااہل اور ایسے بے ضمیر لوگ تھے، انہوں نے پیغمبر کو کہہ دیا فَأَبَوْا، ہم نہیں کھلاتے ہو جاتے، ہم کسی مہمان کی خاطرداری نہیں کیا کرتے، خود کماؤ خود کھاؤ، ہمارے یہاں لحاظداریاں مہمانداریاں کچھ نہیں۔ کیسی بستی والے لوگ ہوں گے جو مہمان کی خدمت نہ کریں، مسافر کو مانگنے پر کھانا نہ دیں، وہ کسی کی لوٹ مار میں کون سی کسر باقی رکھیں گے؟ اسی طرح ساری بستی گزر گئی، پیدل چلتے چلتے بستی کے آخری کنارے پر پہنچے تو رک گئے۔ وہاں ایک دیوار تھی، کسی زمانے میں مکان تھا، بارشوں کی وجہ سے اس مکان کی چھت گری، دیواریں گری، گرتے 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 وہ منہدم ہو گیا۔ ایک دیوار اب گرنے والی تھی اور ٹیڑھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا رکو، ہم یہ دیوار سیدھی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ عجیب و غریب انسان ہے، جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتا نہیں، اور جو نہیں کرنے چاہیے وہ کرتا۔ قتل نہیں کرنا تھا، قتل کیا۔ کشتی والے کو کچھ اجرت دینی تھی، اس میں سوراخ کیا۔ ان بستی والے نااہل لوگوں نے ہمیں مانگنے پر کھانا نہیں دیا، اور تم کو کس نے کہا تم راج مستری کا کام کرو، ان کی دیواریں ٹھیک کرو؟ نہ کسی نے تمہیں دعوت دی، نہ کسی نے بلایا۔ انہوں نے کہا نہیں، دیوار ٹھیک کرنی۔ خیر دیوار ٹھیک کی گئی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب سفر مکمل ہوا تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ کو میرے ان واقعات اور حالات پر تعجب ہوا تو میں وجہ بتاؤں، میں نے جو کیا حقیقت کیا ہے، آپ کو نظر کیا آیا؟ کبھی کبھی حقیقت اتنی پوشیدہ ہوتی ہے کہ صاحب نظر کو بھی نظر نہیں آتی۔
کسی بوڑھے شخص کو جوانوں نے دیکھا کہ مدت سے ایک زمین پہ محنت کر رہا ہے اور زمین پہ محنت کر کے اس پہ پودے لگائے ہیں، اب اس کی دیکھ بھال دیکھ رہے، گڈائی ہے، کھاد ڈالی جا رہی ہے، اس کی رکھوالی ہے۔ اس سے پوچھا بڑے میاں تمہاری کمر جھک گئی ہے اور تم تو مرنے والے ہو، یہ اتنی محنت کس لیے کر رہے ہو؟ کیا فائدہ ہوگا اس درخت کو لگا کے؟ اگر سایہ ہوگا تو تم اس کے سائے کے نیچے نہیں بیٹھ پاؤ گے کیونکہ تم تو پہلے ہی مر جاؤ، اور اگر پھل آئے گا تو تم پھل نہیں کھا پاؤ گے۔ جاؤ اللہ اللہ کرو۔ وہ کہنے لگا میں اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ جب سایہ آئے گا میں نہیں ہوں گا، میرے بچے سائے میں بیٹھیں گے، پھل آئے گا میں نہیں کھاؤں گا، میری اولاد کھائے گی۔ جوانوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اندر راز کیا ہے، تو کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ جو کام میں نے کیے ہیں ان میں سے جو دیوار والا کام ہے، اس وقت تو میں یہی بتاؤں گا، وقت بھی کم ہے، یہ میں نے ویسی سیدھی نہیں کی ہے، یہ لمبا سفر اسی دیوار کے لیے کرایا گیا ہے، اور اللہ نے ایک نبی کو ساتھ لگایا ہے کہ جاؤ اور جا کر یہ دیوار سیدھی کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے امل جدار، یہ جو دیوار گرنے والی تھی، کان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اسی بستی کے 2 یتیم بچوں کا مکان تھا، باپ مر گیا ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، مسلسل بارش کی وجہ سے دیوار گرتے 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 ختم ہو رہی۔ اب یہ دیوار جو گر رہی ہے، جہاں 4 گر گئی تھی وہاں یہ 5ویں بھی، 3 گر گئی تھی تو 4تھی بھی گر جاتی، اس کو ٹھیک کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، کانا ابوہما صالحا، بچوں کا باپ بڑا نیک تھا اور اس نے محنت کر کے یہ مکان بنایا تھا، یہ اگر گر جاتا تو اللہ کے ایک صالح بندے کی محنت گر جاتی۔ اللہ اپنے بندوں کی محنت ضائع نہیں کرتے، مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں اس بندے کی محنت کو ضائع ہونے سے بچاؤں، تو مجھے اس لیے بھیجا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا باپ جو صالح بندہ تھا، کان تحتہ کنز لہما، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے ان بچوں کے لیے جو کچھ زندگی میں سرمایہ، روپیہ، پیسہ جمع کیا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں بچوں کے حوالے کر دوں تو یہ نابالغ یتیم بچے ضائع کر دیں گے، کوئی ان سے چھین لے گا۔ اگر میں بستی کے کسی آدمی کو امین سمجھوں اور اس کے حوالے کر دوں عقل مند کے، تو یہ ایسے نالائق اور نااہل لوگ ہیں، مہمان کو کھانا نہیں دیتے، یہ یتیم کو کل اس کا امانت کہاں واپس کریں گے؟ کون گواہ بنے گا؟ کون انصاف دلائے؟ اس لیے اللہ سے دعا کی پروردگار میں جا رہا ہوں، یہ ٹوٹا پھوٹا ڈھانچہ میں نے بنایا ہے، میں اس کی بنیاد میں تجھ کو گواہ بنا کر اپنے یتیم بچوں کے لیے کچھ رکھ کے جا رہا ہوں۔ جب یہ بڑے ہو جائیں گے یہ خود اپنے مکان کی کھدائی کر کے بنائیں گے، یا دیوار گرے گی یا یہ جگہ پھٹے گی، وہ بڑے ہو چکے ہوں گے، ان سے کوئی چھین نہیں سکے گا، اس وقت یہ سرمایہ، یہ پیسہ، یہ روپیہ باہر ظاہر کر دینا تاکہ میرے یتیم بچوں کے کام آ جائے۔ تو ابھی بچے یتیم ہیں اور دیوار گرنے لگی ہے، باقی دیواروں میں سے یہی ایک دیوار ہے جس دیوار کے نیچے اس نے کچھ چھپا کے رکھا، اگر یہ گر گئی تو ساری چیزیں باہر نکل آئیں گی جو اس نے چھپا کے رکھی، بستی والے لوٹ کھسوٹ کریں گے، مار دھار کریں گے، لے جائیں گے، یتیموں کا نقصان ہوگا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ صالح انسان کے یتیم بچوں کا چھپایا ہوا مال ضائع نہ ہو، پیغمبر کی معیت میں اس دیوار کو ٹھیک کروایا جائے۔ کان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اسی بستی کے 2 یتیم بچے ہیں، یہ دیوار ان کی ہے۔ ایک بات، وکان ابوہما صالحا، باپ ان کا نیک تھا، یہ دوسری وجہ۔ وکان تحتہ کنز لہما، دیوار کے نیچے ان کے لیے کچھ باپ نے چھپا کے رکھا ہے، روپیہ پیسہ، سونا چاندی۔ فاراد ربک، رب کا فیصلہ ہے، اللہ کی مشیت ہے، اس کی قدرت سے، ان یبلغا اشدہما، ابھی اس کو ٹھیک ٹھاک اور چھپائے رکھنا ہے جب تک کہ بچے اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کی حفاظت
کر سکیں. ان یستخرجا کنزہما، وہ خود نکالیں گے، خود خرچ کریں گے، خود حفاظت کریں گے. رحمتم من ربک، یہ سارا نظام اللہ کی رحمت کے نتیجے میں پیدا ہوا کہ باپ نیک تھا اور نیکوں کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتے. ایک جنگل ہے آپ کا یہ علاقہ، شہری آبادی سے دور. آج ایک بہار ہے، آپ لوگ جمع ہیں. اسی طرح ایک صالح بندے نے قربانی دی اپنی زمین پہ، کچی دیوار کے اندر. مجھے وہ منظر یاد ہے، کوٹھے میں چند بچے پڑھ رہے تھے. کون سوچ سکتا تھا اس وقت آ کر یہاں کوئی اتنا بڑا ادارہ بنے گا. یہاں بچے حفظ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، دین سیکھیں گے، مسجد ہوگی، ادارے کی تعمیر ہوگی، علماء یہاں آئیں گے، قرب و جوار کے لوگ یہاں دین کی نسبت پر جمعہ کے دن حاضر ہوا کریں گے. وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی. یہ گاڑیاں نہیں تھیں، سہولتیں نہیں تھیں، موبائل نہیں تھا، لیکن اس کا ایک درد تھا، اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا. اس نے اپنے گھر کی، اپنی ذاتی زمین پر کچی دیواروں میں قرآن پڑھنے کے لیے چند بچوں کو بٹھا دیا تھا کہ پروردگار، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا جو قرآن امانت کے ساتھ صحابہ تک پہنچا، وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے، اور میں اس کو اس کچی دیوار کے نیچے چھپا کے جا رہا ہوں. جب میرا عیال اس لائق ہو جائے کہ وہ اسے سنبھالے، اور جب یہ بستی والے اس ہوش میں آ جائیں کہ وہ اس کی قدر کریں، تو اس کو کھول دینا. وہ چلے گئے. آج اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ جو سرمایہ اس نے چھپایا تھا وہ سارے علاقے میں پھیل گیا. اس کی نورانیت، اس کی چمک دمک، اس کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئی. جب میں یہاں آیا تھا، میرے بھی ذہن میں نہیں تھی کہ جب میں آؤں گا دوبارہ تو یہاں اتنی بڑی مسجد ہوگی، ایسا بڑا ادارہ ہوگا، لوگ ہوں گے. کون جانتا تھا. میں ایک دن ایک رات یہاں رہا، کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں. انہوں نے مجھے صرف اتنی بات بتائی تھی، مخالفت ہے. کس کی مخالفت تھی؟ قرآن کی مخالفت. کس کی مخالفت تھی؟ دین کی مخالفت، مسجد اور مدرسے کی مخالفت. لیکن مخالفین کی جماعت میں کون کون تھے کسی کو نام یاد نہیں. کس کے مخالف تھے؟ وہ زندہ ہے. ایک زندگی وہ ہے کہ زندہ ہو کر بھی انسان مرا ہوا ہے، اور ایک زندگی یہ ہے کہ مر کے بھی انسان زندہ ہے. آپ نہیں دیکھتے ایک آدمی گھر میں سویا اور صبح کے وقت وہ بستر سے نہیں اٹھا، شور و غوغا ہوا، ہنگامہ ہوا، گھر والے رونے پیٹنے لگے. معلوم ہوا کہ گھر میں سے ایک آدمی بستر پہ رات کو لیٹا تھا، صبح اٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہلایا جلایا، آوازیں دیں، کوئی جواب نہیں. کیا ہوا؟ مر گیا. لوگ جمع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دوڑتے ہیں گھر کی طرف کہ نہیں؟ ایک یہ لاش ہے. کتنے مرے ہیں؟ ایک. کتنے گھروں میں موت ہوئی؟ ایک. ایک اور موت ہے، رات کو پوری بستی سوئی، صبح ہو گئی، چڑیوں نے چہانا شروع کیا، مرغے کی آواز آئی، مؤذن کی اذان کی آواز آئی، سورج نکل گیا، لوگ چلنے پھرنے لگے. زندہ ہیں مگر بسترا چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. یہ زندہ لاشیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنی آوازیں دی گئیں، آؤ مسجد کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، دن بھر کی کامیابی اور مسائل کے حل کی طرف. دروازے کھول کے دیکھو، گھر میں 10 آدمیوں میں سے بوڑھا بوڑھی اگر اٹھے ہیں تو 8 بستروں میں 8 بجے تک پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ کوئی رونے دھونے والا نہیں. تو میں کہہ رہا تھا ایک زندگی وہ ہے کہ زندہ ہو کر بھی مرے ہوئے ہیں، اور ایک موت وہ ہے کہ مر کے بھی آدمی نہیں مرا. آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، ہماری اس ریاست کے گورنر کا کیا نام ہے؟
اتنے بڑے مجمع میں سے 1 2 3 4 آدمی نام بتائیں. زندہ ہے کہ مر گیا وہ؟ ساری کشمیر کا اس وقت نظام اس کے ہاتھ. چھوڑو جی اسے، اس سے قریب آئیں. ضلع کی ڈی سی کا کیا نام ہے؟ آپ کے گاؤں میں جو بھی سڑک کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، کوئی ایجیٹیشن ہو، کوئی حالات بگڑے تو تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ڈی سی صاحب. آئے گا کون موقع پر؟ نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ان کو بھی چھوڑ دیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے باپ کا کیا نام ہے تو بتائیں گے، ہے نا؟ دادا کا کیا نام ہے بتائیں گے، اور پردادا کا کیا نام ہے؟ اکا دکا ہی کوئی آدمی اس مجلس میں بتائے گا. اور اب نئی نسل جو آگے آ رہی ہے نا، اس کو دادے کا بھی پتہ نہیں، دادے کا بھی پتہ نہیں. جس کا خون ہماری رگوں میں ہے، جس کی پراپرٹی جائیداد پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی طرف نسبت کر کے ہم کہتے ہیں ہم ملک ہیں، وانی ہیں، پیر ہیں، خان ہیں، سید ہیں، ان کا نام بھی یاد نہیں، ان کی قبروں کے نشانوں کا پتہ نہیں، وہ آئے کہاں سے، عمریں کتنی تھی، گئے کہاں پتہ نہیں. مر گئے تو نام بھی مر گیا. کچھ زندہ ہیں، ہمارے ان سے تعلقات روابط کسی طرح ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بلا واسطہ یا بالواسطہ، لیکن ہمیں نام پتہ نہیں. تو زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ مردہ ہیں. امیر کبیر سید میر علی ہمدانی کشمیر آئے. آپ میں سے کسی آدمی نے ان کا نام سنا ہے پہلے کبھی؟ کس کس نے سنا؟ ہاتھ اٹھائیں. نہ وہ کشمیری تھے، نہ کشمیری جانتے تھے، نہ وہ کشمیر میں پیدا ہوئے، نہ یہاں وفات ہوئی، نہ ان کا مسکن یہ ہے، نہ مولد ہے، نہ مدفن ہے. نہ انہوں نے کوئی روڈ بنایا، نہ کسی علاقے کے لیے پانی کا انتظام کرایا، نہ کہیں بجلی کا انتظام کیا، نہ وہ ہماری ذات برادری کے ہیں. وہ دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن ان کا نام یہاں آتا ہے تو سب پڑھتے ہیں امیر کبیر سید میر علی ہمدانی. یہ رحمت اللہ علیہ بتا رہا ہے کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے. اسے سب جانتے ہیں. بلال حبشی کو سب جانتے ہیں، ابو بکر اور عمر کو سب جانتے ہیں. اسی طرح اس علاقے کے اندر، پورے علاقے میں کتنے ڈاکٹر گزرے ہیں، کتنے ٹیچر ماسٹر پروفیسر گزرے ہوں گے، کتنے زمیندار ہوں گے، کتنے تحصیلدار اور دکاندار گزرے ہوں گے. میں آپ سے کہتا ہوں نام بتاؤ. ایک نے سنا ہوگا تو دوسرا کہے گا اس میں ازبوز مت، میں نے آج سنا ہے نام. لیکن اقبال صاحب نہ کوئی مولوی، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی پروفیسر، نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی ماسٹر، نہ ٹیچر، گئے ہوئے دنیا سے ایک زمانہ ہو گیا. لیکن اقبال صاحب زندہ ہے، مرا نہیں، کیونکہ سب اسے جانتے ہیں. کوئی ڈاکٹر چلا گیا ہو، اس کے دروازے پر اب کوئی نہیں جائے گا. اقبال صاحب چلا گیا لیکن اس کے دروازے پر سب لوگ آ رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، ہفتے میں ہر جمعے کو آ رہے ہیں. تو مرا کہاں؟ قرآن زندہ ہے، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ زندہ ہو گیا. اس کے مخالف مردہ ہیں، جو مخالفوں میں لگے مر ہی گئے. تو ایک شخص نے قربانی دے کر اس علاقے میں یہ بتا دیا کہ جیسے میں نے زندگی پائی، چلا گیا لیکن نام زندہ رہا. اس کا سبب، اس کے خون کی قیمت یہی ہے کہ اس ادارے کی قدر کی جائے، اس سے جڑا جائے. اس کی قدر نہیں کر سکے، اس کی محنت کی قدر کرے. حدیث میں آیا ہے کن عالمن، آپ نے فرمایا اپنی امت کو، فرمایا عالم بنو. یہ پہلا درجہ ہے. کیا بنو؟ اگر تم کسی وجہ سے عالم نہیں بن سکتے، او متعلمن، طالب علم بنو. عالموں سے پھر جا کر علم سیکھو. یا تو ایسے عالم بنو کہ لوگوں کو علم سکھاؤ، اور اگر بن نہیں سکے ایسے تو کم از کم عالموں سے جا کر علم سیکھو. او مستمعن، اور اگر تم متعلم بھی نہیں بن سکتے تو جب کبھی علم کی بات ہو رہی ہو تو وقت نکال کے سننے کے لیے چلے جاؤ. اور اگر تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ تم سنو، او محبن،
پھر چوتھا درجہ یہ ہے کہ جہاں عالم اور علماء بنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بولتے سنتے ہیں، تم دور سے ان سے محبت رکھو کہ یہ تو میرا کام تھا، یہ کر رہے ہیں، میں محبت تو ان سے رکھوں۔ پھر فرمایا یہ 4 درجے ہیں بس، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ، خبردار خبردار 5ویں نہیں بننا، ورنہ تو برباد ہی ہو جاؤ گے۔ 5واں کیا ہے؟ 5واں یہ ہے نہ عالم بن سکے، نہ طالب علم بن سکے، نہ عالموں کی بات ہی سن سکے، نہ ان سے محبت کر سکے، بلکہ ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، ان کی مخالفتیں کی، ان کی برائیاں کی، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا پھر یاد رکھو فتح علی کا، ایسے مٹو گے نام و نشان بھی کہیں نہیں رہے۔ مکہ کا سردار ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے، اس کو قبولیت اور مقبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اقبال صاحب اور ان کے بھائی مرحوم عبدالولی کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو اللہ قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، درجات کی بلندی نصیب فرمائے۔ انہوں نے ایک محنت کی ہے، اللہ اس کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، ہر طرح کا استحکام دوام نصیب فرمائے، بقاء اور ارتقاء سے مالا مال فرمائے۔ جو اس ادارے کے ساتھ ہمدردی کا، محبت کا، معاونت کا تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نسلوں کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں کو یہ ابھی بھی پسند نہیں آتا، اللہ ان کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ان کے خاندان کو، ان کی نسلوں کو دین سے جوڑ دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دیندار ہو جائے، مخلص دیندار ہو جائے، تو اللہ اس ایک آدمی کے اخلاص پر دینداری کی برکت سے اس کی 7 پشتوں تک دینداری رکھتا ہے، 7 پشتوں تک۔ اس بیچارے نے محنت کی، اب بھائی حافظ بن گئے، قاری بن گئے، عالم بن گئے، مدرسے کے ذمہ دار بن گئے، گھرانا لگ گیا اس کے ساتھ۔ یہ ایک مشن ہے، یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ اقبال صاحب چلا گیا جی بھائی نے قبضہ کر لیا، فلاں چلا گیا تو اس کے بیٹے نے قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ نہیں ہوتا اس پر، یہ ایک غیبی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا، حفاظت ہم کریں گے۔ قرآن پاک نازل ہوتا تھا نا تو حضرت جبرائیل پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ ایسا نہ ہو جبرائیل چلے جائیں اور مجھے یاد نہ رہے کیا کہا تھا۔ تو اللہ پاک نے فوراً فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے نبی جب فرشتہ قرآن پڑھتا ہے آپ زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یاد کریں گے، آپ حفاظت کریں گے؟ ان علینا جمعہ، یہ میرا کلام ہے، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، زبان سے ادا کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بس کا نہیں، ہم خود کروائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہو گئے، فرشتہ قرآن سنا کے جاتا تھا، آپ خود پھر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس قرآن کی حفاظت حضور کے ذمے بھی نہیں رکھی گئی، کس نے اپنی ذمہ داری میں لیا اس نظام کو؟ تو اس کی ذمہ داری کے لیے اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ کس ماحول اور معاشرے، سوسائٹی، خاندان گرانے میں کن لوگوں کو سامنے لائے گا۔ یہ تو اس کے غیبی نظام کے کارندے اور اس کے ڈپارٹمنٹ کے ورکر ہیں، جس کو کھڑا کر دے۔ اب یہاں سے لے کر وہ گیٹ پہ کھڑے ہونے والا چپراسی، قرآن کی حفاظت کا جو غیبی نظام اور سسٹم ہے یہ اس کے ملازم ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اس غیبی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنا نصیب فرمائے۔ میں اپنی جگہ شرمندہ بھی ہوں، افسردہ بھی ہوں کہ مجھے آنا چاہیے یہاں، لیکن حالات ایسے بنے اور میں ایک دور کے علاقے میں چلا گیا، پھر کچھ آنا جانا کم رہا۔ شکر ہے اللہ کا کہ آج پھر اللہ نے یہاں آنا نصیب فرمایا، خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے میرے آنے کو بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کے سننے کو بھی قبول فرمائے۔ ان باتوں کی حقیقت اللہ مجھ کو آپ کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم